الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره يوم القیامة اعمى قال رب لم حشرتنی اعمى وقد كنت بصیرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به او كما قال علیہ الصلاة والسلام صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامی الکریم. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، اور جس نے اعراض کیا، منہ پھیر لیا میرے ذکر سے، فإن له معیشة ضنکا، پس اس کے لیے اس کی معیشت تنگ کر دی جائے گی. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور اٹھائیں گے لائیں گے ہم اس کو قیامت کے دن اندھا نابینا. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، وہ بندہ کہے گا یا میرے رب تو نے مجھے کیوں نابینا اٹھایا. وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، اور میں تو دیکھنے والا تھا، یعنی دنیا میں دیکھ رہا تھا، آنکھیں تھی. وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، تو رب کریم فرمائیں گے قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، تو نے دنیا میں میری آیتوں کو بلا دیا تھا. وکذالک اليوم تنسیٰ، اسی طرح آج ہم تجھے بلا دیتے ہیں. وکذالک نجزی من اسرف ولم یؤمن بآیات ربہ، اور اسی طرح بدلے دیتے ہیں ہم، رب کریم فرماتے ہیں اسی طرح ہم بدلے دیتے ہیں من اسرف، جس نے اسراف کیا، حد سے تجاوز کی، ولم یؤمن بآیات ربہ، اور رب کریم کے اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہیں لایا. ولعذاب الآخرۃ اشد وابقیٰ، اور قیامت کا جو عذاب ہے، آخرت کا جو عذاب ہے وہ زیادہ سخت ہے اور باقی رہنے والا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن ایمان والا نہیں ہو سکتا حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، یہاں تک کہ اس کی خواہشات اس کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر آیا ہوں. محترم سامعین، دنیا میں بلکہ رب کائنات نے جب سے کائنات کو بنایا تو سب سے پہلے انبیاء کا سلسلہ شروع فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے دنیا میں، اس کے بعد جتنے نبی آئے، حضرت نوح علیہ السلام، یوسف علیہ، بہت سارے نبی دنیا میں، تقریباً 1,24,000 انبیاء دنیا میں تشریف لائے. سب نے توحید کی دعوت دی. آخر میں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے بھی توحید کی دعوت دی، رسالت کی دعوت دی، اور اللہ کا قرآن، اللہ کا کلام ہمارے آقا علیہ السلام پر نازل ہوتا رہا. تقریباً کم و بیش 23 سال کے عرصے میں آپ پر قرآن کریم نازل ہوتا رہا اور اللہ کے احکامات آتے رہے. جس نے بھی اللہ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مانا، ان کی پیروی کی، اتباع کی، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوا. اور جس نے اعراض کیا وہ دنیا کے اندر بھی ناکام اور آخرت کے اندر بھی ناکام ہے. ان آیتوں میں اسی کا ذکر کیا گیا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا. عام طور پر انسان دنیا میں جو فکرمند رہتا ہے وہ اپنے پیٹ کی خاطر فکرمند رہتا ہے. صبح نکلتا ہے، شام کو آتا ہے، اور شام کو آ کے بھی وہی سوچ، وہی فکر ہوتی ہے کہ میرے بچے کیا کھائیں گے، میں اپنا مال کیسے بڑھاؤں، مجھے چین و سکون کیسے نصیب ہو. یہ صحیح فکر ہوتی ہے. اس فکر کی خاطر دنیا میں آدمی ہاتھ بڑھاتا ہے، حرام کی طرف بھی ہاتھ بڑھاتا ہے،
حلال کی طرف بھی ہاتھ بڑھاتا ہے، ہر طرف سے کوشش کرتا ہے کہ میرے پاس آ جائیں، مجھے چین و سکون کی زندگی نصیب ہو۔ تو رب کریم فرماتے ہیں چین و سکون والی جو زندگی ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ جیسے ایک اور آیت میں فرمایا گیا، سنو خبردار، اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا اطمینان ہے، دلوں کا سکون ہے، دلوں کا چین ہے۔ چین والی زندگی اگر تمہیں چاہیے تو اللہ کے ذکر کو تھام لو، اللہ کے ذکر کو لے لو، تو اسی میں چین اور سکون آپ کو میسر ہوگا۔ جیسے یہاں فرمایا گیا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جس نے ذکر سے اعراض کر لیا، یہاں سنیے، یہاں ذکر سے مراد قرآن کریم بھی ہو سکتا ہے، اور ذکر سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک بھی ہو سکتی ہے، یہاں دونوں لیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پر ہم یہی کہیں گے جو اللہ کے احکامات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اعراض کرے گا، اس کے لیے دو عذاب یہاں بیان کیے گئے ہیں، ایک عذاب دنیا کا اور دوسرا عذاب آخرت کا۔ دنیا کا عذاب جیسے میں نے گزارش کی کہ معیشت، ہر آدمی چاہتا ہے کہ مجھے چین و سکون کی زندگی نصیب ہو جائے۔ اللہ رب کریم فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا بس اس کی معیشت تنگ کر دی جائے گی، اس کی معیشت تنگ ہوگی، زندگی تنگ ہوگی۔ اور جو وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے، نابینا اٹھائیں گے، یہ آخرت کا عذاب ہے۔ یہاں ایک اعتراض ہو سکتا ہے، دنیا میں بہت سارے مومن ایسے ہیں کہ جن کی معیشت تنگ ہے، ایمان لائے ہوئے ہیں، اللہ نبی کے حکم کو مانتے بھی ہیں، پھر بھی ان کی معیشت تنگ ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس اعتراض کا جواب مفسرین نے دیا ہے۔ ایک جواب تو یہ دیا گیا کہ یہاں معیشت سے مراد، معیشت ضنکا سے مراد قبر والی زندگی ہے، قبر کا عذاب مراد ہے کہ جو اللہ کے احکامات اور نبی کے سنتوں کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا، ان کو نہیں مانے گا، اس کی قبر تنگ ہو جائے گی۔ جیسے ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ قبر کے اندر اتنی تنگی ہوگی، قبر اس میت کو ایسے دبوچے گا کہ پسلیاں آپس میں ایک دوسرے کے اندر گھس جائیں گی، معیشت تنگ ہوگی، اس سے مراد قبر کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ یہ جواب دیا گیا۔ دوسرا جواب یہ بھی دیا گیا، جیسے مسند بازار کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث نقل کی گئی ہے تفسیر مظہری میں، اس میں فرمایا گیا کہ معیشتاً ضنکا سے مراد اس کا چین و سکون تنگ ہو جائے گا، اس کی قناعت کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں دنیا والے بڑی بڑی تنخواہیں لیتے ہیں، لاکھوں کے حساب سے تنخواہیں ان کی ہوتی ہیں، اور دین والے، مساجد والے، مدارس والوں کی تنخواہیں ہزاروں کے حساب سے ہوتی، کسی کی 5,000، کسی کی 8,000، 10,000، 12,000، 20,000 جو بھی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کے فضل سے جو کم تنخواہیں ہیں اسی پر قناعت کرتے ہوئے یہ علماء کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، یہ دین والے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ یہی چیز ہے معیشتاً ضنکا سے، یہی مراد ہے، قناعت اسے سلب کی جاتی ہے، قناعت ختم کی جاتی ہے۔ اور وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، رب کریم فرماتے ہیں اور ہم اس کو قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے، نابینا اٹھائیں گے۔ یہ بھی ایک عذاب ہے۔ آنکھیں جو ہیں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں، دنیا میں دیکھنے والا آدمی قیامت کے دن وہ اندھا ہوگا، نابینا ہوگا، تو وہ پوچھے گا قال رب لم حشرتنی اعمیٰ، اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، مجھے نابینا کیوں اٹھایا؟ وقد كنت بصیرا، میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا، میں تو 2 آنکھیں رکھتا تھا، دنیا میں تو مجھے بہت ساری چیزیں نظر آتی تھی، آج میں اندھا اور نابینا کیسے اٹھایا گیا؟ تو قال كذلك اتتك آیاتنا، رب کریم وہاں فرمائیں گے، یہاں ماضی کا صیغہ استعمال کیا گیا، قال تو کہا، لیکن ماضی علماء فرماتے ہیں ماضی کے اندر یقین ہوتا ہے، یقین محکم ہوتا ہے کہ یہ بات واقعی ہوگی۔ جیسے ایک ماضی میں بات ہو چکی پہلے، وہ تو پکی بات ہے، بھائی ہم نے ابھی نماز پڑھ لی، اس میں کوئی جھوٹ والی بات نہیں ہے۔ اور ایک جو آگے عصر کی نماز پڑھیں گے یا مستقبل میں کوئی چائے پئیں گے، کام کریں گے، اس میں کوئی یقین نہیں ہے، ہو سکتا ہے نہ پئیں، ہو سکتا ہے فلاں کام نہ ہو سکے ہم سے، اس لیے ماضی کی بات یہاں کی گئی کہ بھائی یہ یقینی بات ہے۔ قال
کذالک، یہ رب کریم یقینی فرمائیں گے، کذالک آتت کا آیاتنا، اسی طرح ہماری آیتیں تمہارے پاس آئی تھی، کذالک آتت کا آیاتنا فنسیتہا، تو نے ان کو بلا دیا۔ ہمارے احکامات آئے تھے دنیا میں کہ نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ، تو نے نماز قائم نہیں کی۔ آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دے دو، زکوٰۃ نہیں دی۔ بالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، احسان کرو، تو نے وہ نہیں کیا۔ بہت ساری چیزیں، اللہ کے احکامات جتنے بھی دنیا میں ہیں وہ سارے کے سارے آئیں، فنسیتہا، بس تو نے اس کو بلا دیا۔ سود کی حرمت آئی کہ سود نہ کھاؤ، تو نے کہیلے بہانے شروع کیے۔ بہرحال اللہ کا جو بھی حکم ہے کہ یہ کام کرنا ہے اس کو کریں، اور یہ کام نہیں کرنا اس کو نہ کریں، تو پھر تو بات بنے گی۔ اور اگر یہاں اگر ہم ٹال مٹول سے کام لے لیں گے، لے تلال سے کام لے لیں گے، تو آخرت کی زندگی میں کیا ہوگا؟ پھر نابینا بن کر اٹھنا پڑے گا۔ اسی لیے میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ کے احکامات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے۔ اس لیے فرمایا اللہ نے فنسیتہا، تو نے بلا دیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اور اسی طرح آج ہم تجھے بلا دیتے ہیں۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو بوئے گا وہاں وہ کاٹے گا، یہاں پر جو کاشت کرے گا اسی کو وہاں پر کاٹے گا، جیسے یہاں کریں گے ویسے وہاں پر اس کا پھل اور ثمرہ ہمیں حاصل ہوگا۔ آگے رب کریم نے فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، اور اسی طرح ہم بدلے دیتے ہیں من اسرف، جو بھی اسراف کرے گا، جو بھی حد سے آگے بڑھے گا، جو بھی حد سے تجاوز کرے گا، ہم اسی کو اسی کا اسی طرح بدلے دیں گے۔ وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہیں لائے گا۔ رب کریم نے جتنے احکامات دیے، جتنے ہمیں حکم دیے ہیں، ان پر ایمان نہیں لائے گا، ان کو نہیں مانے گا، تو اس کا یہی حشر ہوگا، پھر وہ نابینا اٹھنا پڑے گا۔ اور آگے رب نے فرمایا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى، دنیا کی زندگی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، معیشت تنگ ہو گئی، گزر جائے گی، پیسہ نہیں ہے، گزارا ہو جاتا ہے، جس کے پاس لاکھ روپے ہیں اس کا بھی دن گزر جاتا ہے، لیکن وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى، آخرت کا جو عذاب ہے وہ بڑا سخت ہے، وہ بڑا سخت عذاب ہے۔ دنیا میں زلزلے آئیں گے، دنیا میں بہت ساری تکلیفیں آئیں گی، گزر جائے گا، لیکن وہ جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے اس کا عذاب بڑا سخت ہے۔ یہاں جو اللہ کے احکامات کو نہیں مانے گا، نبی کی سنتوں کے اوپر زندگی نہیں گزارے گا، وہاں پر وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى، اشد بھی ہے، وَأَبْقَى، اور ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والا ہے، ہمیشہ باقی رہے گا۔ جو بھی اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کی نہیں مانتے، وہ عذاب ایسے کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ اس طرح نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، یہاں تک کہ اس کی خواہشات تابع نہ ہو اس چیز کے جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ اس لیے دنیا میں من چاہی زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا، جیسے سردیوں کا موسم ہے، نماز کا وقت آ گیا، دل نہیں کر رہا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرے، جا کر نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ گرمیوں کا موسم ہے، رمضان کا مہینہ آ گیا، دل نہیں کر رہا، اتنے لمبے دن ہے، گرمی کے دن ہے، اس میں روزہ رکھا جائے، لیکن وہ اپنے نفس کو حضور کے حکم کے مطابق، اللہ کے احکامات کے مطابق اگر وہ روزہ بھی رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، جتنے احکامات ہیں سارے کے سارے بجا لاتا ہے، سود کی حرمت آئی، کہتے ہیں میرا اللہ کا حکم ہے نہیں کھانا اس کو۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے، اللہ نے اعلان کر دیا، اللہ کے نبی نے، کہ جو سود سے باز نہیں آتا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اتنی سخت وعید، اس کے باوجود بھی اگر ایک آدمی باز نہیں آتا، نہیں مانتا، تو وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں قیامت کے دن کامیاب ہوں گا؟ اس کی دنیا کی زندگی بھی تنگ ہو جائے گی، اور قیامت کے اندر بھی اس کے لیے اشد اور ابقا عذاب ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور تمام عالم کے مسلمانوں کو خصوصاً اور بالعموم
تمام انسانوں کو، جنات کو اللہ کے احکامات، اللہ کے اوپر ایمان لانا اور اللہ کے نبی کے اوپر ایمان لانا، ساتھ اللہ کے احکامات اور اللہ کے نبی کے سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کے توفیق نصیب فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔